السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے وہ اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یونٹ نمبر 8 کریں گے، اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ۔ یہ ایک پوئم ہے جو رابرٹ فراسٹ نے لکھی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوئم جو ہے ہم اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے۔ آپ کے جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے آپ کو سمری آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سمری لکھنی ہوتی ہے۔ وہ سمری آپ نے جو آپ کے سلیبس میں پوئمز ہوتی ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کی جن کی وہ کہیں آپ نے اس کی سمری لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جیسا کہ ایک پوئم ہے تو اس کی بھی آپ سمری ہی پڑھیں گے۔ ایک دفعہ میں اس کو ریڈ آؤٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہ آپ لوگ اسے اچھے سے یاد کریں، ٹھیک ہے، اچھے سے آپ لوگوں نے اسے لرن کرنا ہے۔ It is a very beautiful and symbolic poem written by Robert Frost. It is regarded as his masterpiece. It is his most famous poem. The poet stops in woods on a snowy evening. The owner of woods is in his house and does not know that a traveler has stopped in his woods to enjoy beauty of nature. When the poet's little horse finds no farmhouse nearby, it gives a jerk and bells of its harness sound. In this way, it expresses its surprise for staying there. The light wind and soft flake of snow also make sound. The woods are lovely, dark and deep, but he has many things to do and his obligations of nature pull him away from the allure. Therefore, he starts his journey again to travel a long distance before he goes to sleep. In this poem, sleep stands for death. The poet means to say that we should enjoy the beauty of nature. We should also take rest, but we should remember that we are travelers in this world. We should keep in mind of life and continue our main aim, our struggle to get this aim till our death. اچھا، پوئم میں کیا ہے جی؟ ایک ٹریولر ہے۔ ٹریولر کون سا ہے؟ وہ پوئٹ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گزر رہا ہے، جنگل سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، ووڈز جنگل سے گزر رہا ہے، برف پڑ رہی ہے بہت زیادہ، ایک برفانی شام ہے، جنگل سے گزر رہا ہے۔ تو وہ جنگل میں کچھ دیر آرام کے لیے رکتا ہے، تو وہ بیوٹی آف نیچر سے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھی لگتی ہے، جو قدرت کی خوبصورتی ہے اس کو بہت اچھی لگتی ہے، تو وہ وہاں پہ کچھ دیر رک کے اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا گھوڑا دیکھتا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی فارم ہاؤس بھی نہیں ہے، تو وہ اپنی بیل جو ہے، ٹھیک ہے، ہارنیس جو ہے اس کو تھوڑا سا ہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنا سر ہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس جنگل کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے پاس ہی ایک گاؤں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ولیج ہے پاس ہی، وہاں پہ اس کو نہیں پتہ کہ کوئی ٹریولر جو ہے اس کے جنگل میں آرام کر رہا ہے یا وہاں سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب وہاں پہ بیٹھ کے بیوٹی آف نیچر کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، سڈنلی اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے تو ابھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے اٹھتا ہے، اس کا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کرے، انجوائے کرے، مزید انجوائے کرے، لیکن وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور اپنے جہاں پہ اس نے جاتا ہے اپنی منزل کی طرف کو نکل جاتا ہے۔ پوئٹ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں مسافر ہے، ٹھیک ہے، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ اس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے ایک جنگل کی طرح ہے، بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں طرح طرح کے رنگ آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن انسان کو اپنے زندگی یہاں پہ دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس مقصد کو ایک سائڈ پہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے، اور یہ جو دنیا کے دل کو، آنکھوں کو موہ لینے والے مناظر ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، نہ کہ اپنا اس کی ڈیسٹینیشن ہے، اس کا جو گول ہے، ایم ہے، جو اس کا آبجیکٹیو ہے، جو اس کو نہیں، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح وہ جو مسافر ہے وہ بھی اٹھ کے چلا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے تو ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بہت سے پرومسز کیے ہوئے ہیں، بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا ہے۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے، اسے اچھی طرح آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، پہلے اسے سمجھنا ہے، جو چیز مشکل لگتی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، اسے اب اپنی ڈائریز پہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، نوٹ بکس پہ بھی لکھنا ہے آپ نے، لیکن پہلے اسے اچھی طرح آپ پڑھیں گے، پھر اسے لرن کریں گے، اور لرن کرنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں گے، اور پھر آپ اس کو اپنی نوٹ بکس میں لکھ لیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔